وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ حضرت علی سے پوچھا گیا اب تک کا سب سے مشکل سوال۔ یہودیوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ بتائیں وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقل و خرد، فہم و فراست اور دانائی کی ایسی بلند و برتر صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے لوگوں کے نزدیک پیچیدہ اور ناقابل حل سمجھے جاتے تھے، وہی مسائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمحوں میں حل فرما دیتے تھے۔ اکابر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم الاجمعین ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہ ہو۔ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئی۔ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علم و دانش کے مقام سے بخوبی واقف تھے، مگر نادان یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمی طور پر شکست دے دیں تو مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ان کا چرچا ہوگا۔ ناظرین، اب اس یہودی جماعت نے منصوبہ بنایا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کریں گے، مگر قرآن سے نہیں بلکہ اپنی کتاب تورات سے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری شرط مان بھی لیں تو یہی ہماری جیت ہوگی۔ لیکن کیسے؟ ان کی سوچ یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور ان پر قرآن نازل ہوا ہے، لہٰذا وہ تورات کے سوالوں کے جواب تورات سے کیسے دے سکیں گے؟ ناظرین، اس جماعت کا سربراہ راس الجالود نامی شخص تھا جو اپنی قیادت میں یہودی علماء کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ راس الجالود بولا، اے علی، ہم نے آپ کے علم و فضل کے بہت چرچے سنے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم مسکرا کر فرمانے لگے، تو کیا تم اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ ناظرین، راس الجالود بولا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے اور آپ کو ان سوالات کے جواب ہماری کتاب تورات سے دینے ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمارے تمام سوالوں کے درست جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم مان لیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم مسکرا کر فرمانے لگے، میں اس بات سے بے خبر ہوں کہ تم کیا سوال کرو گے اور تمہارے دل میں کیا ہے، لیکن اگر میں تمہارے سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ دین اسلام قبول کرو گے؟ یہودیوں نے کہا، ہاں، اگر ہمارے تمام سوالوں کے جواب ہمیں تورات کے مطابق مل گئے تو ہم یہودیت چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے آپ نے علم حاصل کیا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہیں۔ ناظرین، اب تمام معاملات طے ہو چکے تھے، پورا مجمع خاموشی سے منتظر تھا۔ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم راس الجالود نے مجمع کی طرف دیکھا اور تکبر بھرے لہجے میں پہلا سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہودیوں کو یقین تھا کہ مسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے، اس لیے حضرت علی اس سوال کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ سب سوچ میں پڑ گئے کہ کائنات میں ایسی کون سی چیز ہو سکتی ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا توقف فرمایا، تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ تو سنو، شرک۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ ناظرین، مجمع میں موجود سب لوگ بے ساختہ سبحان اللہ کہہ اٹھے۔ یہودی بھی حیرت میں پڑ گئے، مگر راس الجالود نے دوسرا سوال کر دیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راس الجالود بولا، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تمہاری تورات میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو تو اس نے جواب دیا، میں 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں زمین کے 7ویں طبقے سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا، 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟
فرشتے نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا، تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ چاہے بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی حد، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ ناظرین، راسل جالود اب تھوڑا گھبرا گیا، کیونکہ دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوالوں کے جوابات اس کی اپنی کتاب سے دے دیے تھے۔ اب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ ناظرین، راسل جالود گئے۔ پہلی 2 سوالوں میں شکست کھانے کے بعد اپنا زاویہ بدل لیا۔ اب اس نے علمی سوالات کی بجائے تاریخی اور سائنسی سوالات کی طرف رخ موڑا اور بڑے تکبر بھرے انداز میں بولا، اے علی، اس چشمے کا نام بتائیں جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم بولے، اس چشمے کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے؟ اور راسل جالود سے بے ساختہ ہاں نکل آیا۔ جب اس نے کہا کہ اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ وہ چشمے بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے، تب حضرت علی نے فرمایا، آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں جسے تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا۔ ناظرین، راسل جالود اب مزید گھبرا گیا تھا۔ اس گھبراہٹ میں اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور تاریخی سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی مرتبہ اتارا گیا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے جواب دینے سے پہلے مسکرا کر فرمایا، یقیناً تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہی ہوگا جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پہلے تعمیر ہوا تھا، اور حجر اسود اسی وقت آسمان سے اتارا گیا جب خانہ کعبہ پہلی مرتبہ تعمیر ہوا۔ بس وہی پہلا پتھر ہے جو آسمان سے نازل ہوا تھا۔ ناظرین، یہودی اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دیں، کیونکہ آپ کے ہر جواب میں نہ صرف علم کی گہرائی تھی بلکہ مضبوط دلیل بھی تھی۔ آپ صرف جواب نہیں دے رہے تھے بلکہ ان کی اصلاح بھی فرما رہے تھے۔ اب کی بار راسل جالود نے ایک اور سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا توقف فرمایا، اگر تم اپنے ماہ و سال پر غور کرو تو تمہیں خود ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ راسل جالود نے پوچھا، وہ کیسے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا اور کوئی رات گزشتہ رات جیسی نہیں ہوتی۔ یہی وہ 2 چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ ناظرین، راسل جالود جواب سن کر خاموش نہ رہ سکا۔ اس نے فوراً ایک اور سوال داغ دیا، اے علی، زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، تو کیا کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، ہاں، صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ نہ اس کے پاس روح ہے نہ جان۔ ناظرین، یہ جواب سن کر راسل جالود کے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے گھبراہٹ میں جلدی سے ایک اور سوال کیا، اچھا یہ بتائیے، دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک مرتبہ تو پڑی تھیں مگر دوبارہ کبھی اس جگہ نہیں پہنچ سکیں؟ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں، وہ جگہ سمندر کی ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی۔ اس وقت سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اس قافلے کے گزرنے کے دوران سورج کی کرنیں اس جگہ ضرور پڑی تھیں، لیکن اس کے بعد سورج کی روشنی وہاں کبھی دوبارہ نہیں پہنچی۔ ناظرین، یہ جواب سن کر راسل جالود رہ گیا مگر خاموش نہ بیٹھا۔ اس نے فوراً ایک اور سوال کیا، اے علی، یہ بتائیں کہ وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہیں، اور وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، یہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، یہ ہمیشہ حاضر رہتی ہیں، لیکن اگر تم موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تمہیں ان کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آتی ہیں۔ یہی 2 چیزیں ہمیشہ غائب رہتی ہیں۔
ناظرین، راسل جالوت نے اب ایک اور سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے مگر اسی کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے بلا توقف فرمایا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، اس کا خالق خود اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی عصا کے بارے میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خود سوال کیا تھا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یعنی اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ناظرین، راسل جالوت نے ایک بار پھر حیرت سے سر جھکا لیا مگر پھر سوال کر بیٹھا، اے علی، بیت اللہ کا طواف تو جاندار کرتے ہیں مگر یہ بتائیں کہ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، نوح علیہ السلام کی کشتی ایک ایسی بے جان چیز ہے جس نے طوفان کے دوران اس مقام پر پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کیا اور اس نے اس کے گرد 7 چکر لگائے۔ ناظرین، راسل جالوت نے باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے شمار سوال کیے، اور ہر سوال کا جواب آپ نے بغیر کسی توقف کے نہایت درست اور مدلل انداز میں دیا۔ تب مجمع میں بیٹھے ایک یہودی نے حیرت سے کہا، حضرت، دنیا میں ہر شخص سوچ کر جواب دیتا ہے لیکن آپ تو ہر سوال کا جواب بغیر سوچے فوراً دے دیتے ہیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کے سوال کے جواب میں مسکرا کر فرمایا، اب میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ یہودی نے فوراً جواب دیا، 5۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو نے بھی تو میرے سوال کا جواب فوراً دے دیا۔ یہودی حیران ہو کر بولا، اے علی، یہ کیسی بات ہوئی؟ مجھے تو معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر فرمانے لگے، جیسے تجھے یقین ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں ویسے ہی مجھے یہ سارا علم یقینی طور پر معلوم ہے۔ ناظرین، یہودی نہیں جانتے تھے کہ باب العلم کے پاس کائنات کے رازوں کا وہ علم ہے جو عام عقلوں کی پہنچ سے باہر ہے۔ جب تمام سوالات کے جوابات سچائی اور دلیل کے ساتھ دے دیے گئے تو راسل جالوت سمیت پوری یہودی جماعت نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ ناظرین، مناقب علی میں علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کی مسند پر فائز ہوئے تو ایک موقع پر فرمایا کرتے تھے، میں اس وقت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آئے اور اسے حل کرنے کے لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہوں۔ علامہ ابن جوزی اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک بار قیصر روم نے چند نہایت مشکل سوالات لکھ کر مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجے۔ یہ سوالات ایسے تھے جن کے جوابات روم کے بڑے بڑے علماء اور فلسفر بھی نہ دے سکے تھے۔ ان کا مقصد مسلمانوں کو شرمندہ کرنا تھا تاکہ ان کے دلوں میں دین کے بارے میں شک پیدا ہو۔ چنانچہ مسجد نبوی میں صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی ایک مجلس جمع ہوئی۔ قیصر روم کا قاصد آیا اور خط پڑھنا شروع کیا۔ خط میں لکھا تھا، یہ خط ہے بادشاہ روم قیصر بن نر الاصغر کی طرف سے وقت کے خلیفہ حضرت عمر بن الخطاب کے نام۔ میں نے تمہارے دین اور تمہارے علم کو آزمانے کے لیے چند سوالات لکھے ہیں، ان کے جوابات عنایت فرماؤ۔ نمبر 1، وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نے تخلیق نہیں کیا؟ نمبر 2، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں نہیں؟ نمبر 3، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف بال ہی بال ہیں؟ وہ ہوا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ وہ آگ ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ وہ پانی ہے۔ اور وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ وہ سورج ہے۔ وہ کون سا بندہ ہے جس کا خاندان نہیں؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو شکم مادر میں نہیں ہے؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہیں بغیر باپ کے پیدا کیا گیا۔ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس لے سکتی ہے؟ وہ مچھلی کے جسم میں موجود پانی ہے جو حرکت کے باعث سانس لیتا محسوس ہوتا ہے۔ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس نہیں لے سکتی؟ وہ مردہ جسم ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جس میں ایک مرد باپرواز کی نوح علیہ السلام کی کشتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر صرف ایک بار سورج چمکا؟ وہ حضرت یوشع بن نون کی قوم کے وقت کا واقعہ ہے جب سورج ایک بار کے لیے رک گیا تھا۔ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ وہ جنت کا طوبہ درخت ہے۔ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ وہ بھی طوبہ کا درخت ہے۔ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ دنیا میں اس کی مثال آئینہ ہے جس میں ایک دوسرے کا عکس ظاہر ہوتا ہے۔ جنت کے سیب سے ہرے بنائی۔ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ دنیا میں اس کی مثال شعلہ شمع ہے جس سے کئی دیے جلے تو بھی شمع میں کمی نہیں آتی۔ جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جنت کی چابیاں ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جوابات پڑھ کر فرمایا، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ وہ چیز جو شکم مادر میں نہیں رہی وہ 5 یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام۔ نمبر 2، حضرت حوا علیہ السلام۔ نمبر 3، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا۔ نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک۔ اور نمبر 5، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز کے معنی یہ ہیں، حق ہے، حق ہے، ٹھہرو ٹھہرو، خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ کوہ طور پر وہ پرندہ جس نے 1 مرتبہ پرواز کی تھی، وہ دریائے نیل کی سرزمین پر تھا جہاں سورج ایک بار چمکا۔ وہ جگہ وہی ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار کر سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ وہ درخت جس کے سایہ کو میں اگر تیز رفتار کے ساتھ بھی چلوں تو 100 سال میں بھی عبور نہیں کر سکتا، وہ شجر طوبہ ہے جس کی شاخیں جنت کے ہر محل تک پہنچتی ہیں۔ دنیا میں اس کی مثال سورج ہے جس کی کرن ہر گھر تک پہنچتی ہے اور تمام زمین کو روشن کر دیتی ہے۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگایا گیا وہ وہی درخت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اپنے نبی کے لیے کدو کی بیل اگائی۔ جنت کے برتنوں میں بے شمار قسم کے انعامات ہوں گے اور وہ سب ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے۔ ان کی مثال دنیا میں مرغے کے انڈے سے دی جا سکتی ہے جس میں سفید اور زرد دونوں حصے ہوتے ہیں مگر ایک دوسرے میں نہیں ملتے۔ جنت کا سیب جب توڑا جائے گا تو اس سے حور برآمد ہوگی مگر سیب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس کی مثال دنیا میں سیب سے نکلنے والے کیڑے کی طرح ہے جو نکلتا ہے مگر سیب اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ وہ چیز جو دنیا میں سب کے لیے برابر ہے، چاہے مومن ہو یا کافر، لیکن آخرت میں صرف مومنوں کو عطا کی جائے گی، وہ کھجور ہے۔ دنیا میں مومن اور کافر دونوں اسے کھاتے ہیں مگر آخرت میں یہ صرف اہل ایمان کے لیے ہوگی۔ جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابن مسیب سے مروی ہے کہ جب بادشاہ روم کو یہ خط ملا اور اس نے جواب پڑھا تو کہا، میرے سوالات کے جوابات صرف اور صرف خاندان رسول ہی دے سکتے تھے۔ پھر اس نے دریافت کیا کہ یہ جوابات کس عالی ہستی نے دیے ہیں۔ ایلچی نے جواب دیا کہ ان سوالات کے جوابات مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیے ہیں، جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ فرمایا ہے۔ یہ خط پڑھنے کے بعد قیصر روم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ مجھے آپ کا ارسال کردہ خط مل گیا ہے۔ وہ پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں اور رسالت کے قیمتی خزانے کے امین ہیں۔ آپ ہی حقیقی شجاعت اور علم کے وارث ہیں۔ قیصر روم نے اپنے دوسرے خط میں لکھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے مذہب اور دین کی مزید معلومات بھیجیں۔ میں خاص طور پر روح کی وضاحت چاہتا ہوں جس کا ذکر خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اے نبی، لوگ تجھ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو کہہ دے روح میرے رب کا حکم ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں لکھا، روح ایک نورانی نقطہ ہے اور ایک غیر مرئی مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے اور اپنے خاص خزانے سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا ہے۔ یہی روح دراصل ہر چیز میں زندگی کا سبب ہے اور ہر روح جاندار کے پاس ایک مقررہ مدت تک بطور امانت رہتی ہے۔ جب اس کی مدت مکمل ہو جاتی ہے تو خدا اسے واپس اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ 2 عورتیں ایک بچے کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ دونوں عورتیں اس بچے پر اپنا حق جتانے لگیں۔ ایک کہتی تھی یہ بچہ میرا ہے، دوسری کہتی تھی یہ میرا ہے۔ دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کو خاموش کرایا اور فرمایا کہ اگر تم دونوں سچ کہہ رہی ہو تو فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر آپ نے ایک غلام کو بلایا اور فرمایا ایک تلوار لاؤ۔ غلام تلوار لے آیا تو آپ نے فرمایا اب اس بچے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو تاکہ دونوں کو آدھا آدھا مل جائے۔ یہ سن کر ایک عورت چپ رہیں مگر دوسری عورت فوراً بول اٹھی کہ نہیں میرے مولا، بچے کو مت کاٹو، یہ بچہ اس عورت کو دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بچہ اسی عورت کا ہے جس نے بچے کو بچانے کے لیے اپنی محبت قربان کر دی، کیونکہ حقیقی ماں کبھی اپنی اولاد کو نقصان نہیں پہنچنے دیتی۔
ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے پر چوری کا تھا الزام لگایا اور دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پیش ہوئے۔ الزام لگانے والا کہنے لگا، مولا، اس نے میری اونٹنی چرا لی ہے۔ حضرت علی نے چور سے پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ وہ بولا، مولا، یہ اونٹنی میری ہے، میں نے اسے پالا پوسا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا، اگر یہ اونٹنی تمہاری ہے تو بتاؤ اس کی دم کتنی ہے اور اس کے دانت کتنے ہیں؟ چور گھبرا گیا اور کچھ نہ بتا سکا۔ حضرت علی نے اونٹنی کے مالک سے پوچھا، وہ فوراً درست جواب دے گیا تو آپ نے فرمایا کہ اونٹنی اسی کی ہے، کیونکہ مالک اپنی چیز کے ہر حصے سے واقف ہوتا ہے۔ ایک دن دو آدمی ایک ہی زرخیز زمین کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ دونوں کہہ رہے تھے زمین ہماری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زمین گواہی دے گی۔ پھر آپ نے زمین پر ایک چھڑی ماری اور فرمایا، اے زمین، بتا تیرا مالک کون ہے؟ اچانک ایک آواز آئی، اے علی، میرا مالک وہ شخص ہے جو سچ پر قائم ہے، اور جو تمہارے سامنے کھڑا ہے وہی میرا اصل مالک ہے۔ یہ سن کر دوسرا شخص حیران رہ گیا اور چپ ہو گیا۔ ایک بار ایک شخص نے حضرت علی سے پوچھا کہ مولا، ایک عورت نے نکاح کے بعد مہر ادا نہیں کیا، شوہر فوت ہو گیا، اب اس کا حق کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، عورت کو پہلے مہر دینا لازم ہے۔ اگر شوہر کے ترکے میں مال موجود ہے تو مہر ادا کیا جائے گا، پھر وراثت تقسیم ہوگی، کیونکہ مہر عورت کا قرض ہے اور قرض پہلے ادا ہوتا ہے۔ ایک اور موقع پر ایک شخص اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے الزام میں پکڑا گیا۔ جب معاملہ حضرت علی کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ والد اگر بیٹے کو قصاص میں قتل کرے تو سزا ہوگی، مگر اگر وہ اسے کسی شرعی حد کے سبب قتل کرے، جیسے وہ دین سے پھر گیا ہو یا زنا کر کے ارتداد اختیار کر لے، تو سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ شریعت کے مطابق فیصلہ دینا اللہ کا حکم ہے۔ ایک دن بازار میں ایک شخص خربوزے بیچ رہا تھا۔ اس نے ایک خربوزہ ایک شخص کو دیا، وہ خربوزہ کڑوا نکلا۔ خریدار نے واپس کر دیا، مگر بیچنے والے نے لینے سے انکار کیا۔ دونوں حضرت علی کے پاس پہنچے۔ آپ نے فرمایا، اگر خربوزہ بیچنے والے نے کہا تھا کہ میٹھا ہے تو اسے واپس لینا واجب ہے، کیونکہ اس نے غلط بیانی کی، اور اگر اس نے صرف کہا تھا کہ یہ خربوزہ ہے تو خریدار پر لازم ہے کہ وہ صبر کرے، کیونکہ اس نے خود اپنی پسند سے خریدا ہے۔ ایک دن ایک یہودی نے حضرت علی سے کہا کہ اے علی، تمہارے نبی نے فرمایا ہے کہ تم لوگ سب برابر ہو، لیکن تم اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتے ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، برابری ایمان میں ہے، نہ کہ اعمال میں۔ جیسے ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جلائے جائیں تو اصل روشنی ایک ہی سے نکلتی ہے، لیکن ہر چراغ کی روشنی اپنی طاقت کے مطابق ہوگی۔ ایک اور واقعہ میں ایک عورت پر چوری کا الزام لگا۔ جب ثبوت پیش ہوئے تو آپ نے فرمایا، اگر یہ عورت واقعی چوری کی مرتکب ہوئی ہے تو سزا ضرور ملے گی، مگر پہلے یہ دیکھو کہ کیا یہ بھوکی تھی، کیا اس نے مجبوری میں چوری کی ہے، تو اسے سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ بیت المال سے مدد دی جائے گی، کیونکہ اسلام عدل کے ساتھ رحمت کا دین ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ تمام فیصلے العقل، علم اور رحمت کے امتزاج کا ایسا حسین نمونہ ہے جو رہتی دنیا تک قاضیوں اور حاکموں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ایک دن دو قبیلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ دونوں کے درمیان ایک کنویں کا جھگڑا تھا۔ فرمایا، دونوں اپنی اپنی دلیل پیش کرو۔ پہلے قبیلے نے کہا، ہم اس کنویں سے ہمیشہ پانی لیتے رہے۔ دوسرا کہنے لگا، ہم نے اس کے ارد گرد باڑ لگائی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر یہ کنواں تمہارا ہوتا تو تم نے اس کے گرد دیوار کھڑی کر کے دوسرے کو پانی لینے سے کیوں نہ روکا؟ یہ سن کر وہ قبیلہ خاموش ہو گیا۔ آپ نے فیصلہ سنایا کہ کنواں دونوں کے درمیان مشترک ہے اور کوئی بھی فریق دوسرے کو پانی لینے سے نہیں روک سکتا۔ ایک دن ایک شخص نے شکایت کی کہ اس کے پڑوسی کا درخت اس کے صحن میں جھک گیا ہے اور اس کے پھل اس کے گھر میں گر جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخت کے مالک کو بلایا اور فرمایا، تم اپنے درخت کی شاخیں اس کے گھر سے ہٹا لو تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ درخت کے مالک نے انکار کیا تو حضرت علی نے فرمایا، اگر تم نے درخت کی شاخیں نہ ہٹائیں تو میں درخت کاٹ دوں گا، کیونکہ کسی کا فائدہ دوسرے کے نقصان سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سنتے ہی درخت کے مالک نے شرمندہ ہو کر شاخیں کاٹ دیں۔ ایک اور مرتبہ ایک عورت نے آ کر عرض کیا، مولا، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، لیکن عدت کے دوران مجھ پر خرچ نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عدت کے ایام میں عورت پر خرچ مرد کے ذمے ہے، چاہے وہ طلاق بائن ہو یا رجائی، کیونکہ اس مدت میں عورت اللہ کے حکم سے مرد کے گھر سے نکالے جانے کی مجاز نہیں۔ ایک بار ایک شخص نے دوسرے سے قرض لیا اور بعد میں انکار کر دیا۔
معاملہ حضرت علی کے پاس پہنچا۔ آپ نے فرمایا، قرض دینے والا اگر کوئی تحریر یا گواہ نہیں رکھتا تو قسم قرض لینے والا کھائے گا۔ قرض دینے والا بولا، مولا اگر یہ جھوٹی قسم کھا گیا تو؟ آپ نے فرمایا، پھر اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوگا، کیونکہ جھوٹی قسم کھا کر دنیا بچائی جا سکتی ہے مگر آخرت نہیں۔ ایک دن ایک غلام نے اپنے آقا پر ظلم کی شکایت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں کو بلا کر فرمایا، غلام بھی انسان ہے اور اللہ نے تمہیں ان پر فضیلت اس لیے دی ہے تاکہ تم عدل کرو، نہ کہ ان پر ظلم۔ ایک شخص نے کہا، مولا یہ میرا غلام میرا حکم نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا، اگر تمہارا غلام تمہاری نافرمانی کرتا ہے تو سوچو تم نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، عدل کرو تو اطاعت خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ ایک دن دو بچے کھیل رہے تھے۔ ایک ہے میں ان سے بات کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا، اپنے والد سے سلامتی کے کلمات لکھ کر بات کرو، کیونکہ اسلام نے والدین کی خدمت کو مقدم رکھا ہے اور تمہارا شوہر بھی شرعاً تمہیں ایسی قسم سے روکنے کا حق نہیں رکھتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے صرف انصاف نہیں بلکہ انسانیت کے سبق بھی دیتے ہیں۔ ان میں عدل کے ساتھ حکمت، علم، حلم اور رحم کا امتزاج ایسا ہے کہ ہر فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا اور ہر مظلوم کے دل میں سکون اتر جاتا۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔